سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا صلی الله ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا صلی الله علیک. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. ذکر لب نوکرها سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا صلی الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت السلام عليك، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به، فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على پر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا گھر ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا گھر ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرمز کرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہ یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل
عزا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو کہا جل سے تکلم نے انتظار کرو ثنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں تمام کام وہیں سے تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار دیگر نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال دار وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے سار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف
پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شاہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب حزیں سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگ سر پھیری، یوں زینب حزیں سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگ سر پھیری، بابا کو روتے روتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مالک دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، حسن باقر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، اسد بھائی کے والد بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما، جناب منتظر صاحب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، جناب ابو ذر صاحب استاد صفت جعفر صاحب کے فرزند ہیں ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما،
استاد سید جعفر صاحب سمیت شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے آپ سب. زحمت نہ سمجھے تو آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ ماحول بن جائے. جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں دو قدم آپ آگے آ جائیں. آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک درود بآواز بلند پڑھ لیجیے گا. کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں. درود بآواز بلند پڑھ لیجیے گا. کل گفتگو کو جس جگہ روکا تھا وہیں سے بات آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک. پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے آسن عمل کرنے والا کون ہے. مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مال اور اس کے اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے کہ ساری زندگی میں نے تجھے اکٹھا کیا, آج مجھ پر موت کا وقت ہے, بتا تو میرے کہاں تک کام آئے گا. تو کہنے والی ذات عام نہیں ہے. مولا امیر فرما رہے ہیں کہ اس کا مال مخاطب ہو کر کہتا ہے میں تجھے سوائے کفن کے کچھ اور نہیں دے سکتا. مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں. امام فرماتے پھر وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری تربیت میں بسر کر دی, آج مجھ پہ موت کا وقت ہے, بتلا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا. اس کی اولاد کہتی اتنا کہ میں تجھے گھر سے اٹھا کر قبر تک پہنچا دوں گی. مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں. اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کے کچھ اور نہیں. مولا فرماتا ہے وہ اپنے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو میرا حسن عمل ہے, بتلا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا. اس کا حسن عمل کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا, جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. جسے مجلس حسین ایسا میں بولنا آتا میں اسی سے مخاطب ہوں. فرمایا جہاں تیری مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. کہاں کہاں میں نزا کے وقت تیرے ساتھ, میں قبر میں تیرے ساتھ, میں عالم برزخ میں تیرے ساتھ, میں پل صراط پر تیرے ساتھ, میں میدان محشر میں تیرے ساتھ, میں جنت میں تیرے ساتھ. کہاں سے لے کر موت سے لے کر قبر تک, عالم برزخ, میدان محشر, پل صراط, جنت تک. میرے اور آپ کے پانچویں مولا سے سائل نے پوچھا مولا وہ حسن عمل کیا ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھو وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب. وہ میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت ہے. کہ جس نے جب جہاں ساتھ چھوڑا تو وہاں فرمائے میرے دادا علی کی ولایت ہے. اللہ توجہ چاہوں گا. اور اگر کل کی بات نہیں بھولی تو ولایت علی اسی کے کام آئے گی جو علی کے فرامین پر عمل کرتا ہے. کل جہاں میں نے بات چھوڑی تھی وہی تھی کہ علی کا شیعہ اور بے نماز یہ دو متضاد باتیں ہیں. ہو حسین کا زنجیر زن اور نماز نہ پڑھتا ہو حسین کا عزادار نماز نہ پڑھتا ہو. یہ حسن عمر, یہ ولایت علی علیہ السلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ ہے. تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے حبدار کو بازار میں جاتے ہوئے اپنا نام نہیں بتلانا پڑتا بلکہ اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا. فرمائے بہت مہربانی لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. کل اگر بات آپ کے ذہن میں ہو
تو جو سلسلہ تھا وہ باقی تو ذیل میں باتیں چلتی گئیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہستی بطور تحفہ عطا کی اسے سیدہ کہتے ہیں سلام اللہ۔ اب اسی بات کو میں آگے جمیل بھائی لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ وہ بی بی کہ جسے اللہ نے بطور تحفہ دیا تو وہ کائنات سے افضل ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیوں کہ وہ تحفہ ہے۔ کائنات تو رسول کے پسینے کا صدقہ ہے۔ جسے بولنا آتا ہے میں اسی سے مخاطب ہوں۔ قرار صاحب توجہ چاہوں گا، حسن بھائی توجہ، یعنی کائنات سے قیمتی تحفہ کون ہے؟ عظمت، یعنی جناب سیدہ۔ علماء نے عورت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ عورت یا بیٹی کے روپ میں، یا زوجہ کے روپ میں، یا ماں کے روپ میں۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ عورت اگر بیٹی ہے تو کیا ہے، اگر زوجہ ہے تو کیا ہے، اور اگر ماں ہے تو کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ پردے میں میری مائیں بہنیں بھی سماعت فرمائیں، کیا کہا؟ اگر عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے کس کے لیے؟ اپنے مولا امیر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ سائل نے کہا مولا ہم کیا مانگے؟ فرمایا تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو، تمہاری منت مرادیں تو یہ ہوتی ہے کہ تمہیں بیٹا مل جائے، تمہیں نعمت مل جائے۔ امام فرماتے یاد رکھو نعمت میں تمہاری مرضی ہے، رحمت میں اس کی مرضی ہے۔ جسے بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے، جسے بات سمجھ میں آئے ضرور بولے، بہت مہربانی۔ فرمایا نعمت میں تمہاری مرضی ہے اور رحمت میں بولیے گا اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، یہ پیمانہ ہے کہ بیٹی کو رحمت جو کہا کس لیے کہا؟ اللہ اکبر، کہ وہ والدین کے لیے رحمت ہے۔ یہی عورت اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے۔ آپ میری گفتگو سے بخوبی واقف ہے کہ میں جہاں عقائد پر اور عمل پر بات کرتا ہوں وہاں میں اخلاقیات کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھا جملہ ضرور ممبر سے کہا جائے۔ ایک پرانی بات ہے کہ ایک مرد عابد تھا، وہ جائے نماز جسے مصلی بولتے ہیں، وہ دریا میں پانی پہ بچھا کر عبادت کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں آ کر بڑے فخر سے کہنے لگا میں اللہ کا وہ نیک بندہ ہوں کہ میں پانی پر مصلی بچھا کے عبادت کرتا ہوں۔ اس کی زوجہ کہنے لگی ناز تنہا نہ کر، اس میں آدھا حصہ میرا بھی ہے۔ جیسے بات سمجھ میں ہے وہ ضرور بولے، اس میں آدھا حصہ میرا بھی ہے۔ اس نے کہا عبادت رات کو میں کرتا ہوں، تمہارا حصہ کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا اگر اپنی عبادت پہ ناز ہے تو مجھے آج عبادت کر کے دکھا۔ اگر بولیں گے تو لطف آئے گا۔ وہ گیا اور مصلی جیسے بچھایا، پاؤں جو رکھا تو پاؤں آج جما نہیں سکا مصلی کے اوپر، تو واپس پلٹ کر آیا اور آتے ساتھی دک الباب دیا، دستک دی، شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہنے لگی آج عبادت جلدی ختم کر کے آ گئے۔ اس نے کہا بعد میں بتلاؤں گا، یہ پیغام ہے ایک، پہلے مجھے یہ بتلا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتی تھی جو آج تو نے نہیں کیا اور میں مصلی پانی پر بچھا کر عبادت نہیں کر سکا۔ جمیل بھائی توجہ، زوجہ کہتی پہلے مان کہ میں تیرے ایمان کی آدھی مالکہ ہوں، مان کے اس میں آدھا حصہ میرا ہے۔ اس نے کہا مانا، اب بتا۔ اس نے کہا جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں میں نے تیرے اور تیرے بچوں کے لیے بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا۔ ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ تو عورت سبتین بھائی اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے۔ اور ابو ذر صاحب اگر میں کہوں کہ عورت اگر ماں ہے تو بچہ بھی بولے گا، رسول کی حدیث کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ حدیث ہے کیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے کہے پر ذرا سب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ بیٹی ہے عورت تو رحمت ہے والدین کے لیے، زوجہ ہے
تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے، اور اگر ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے عام عورت کا مقام، مگر جو خاتون جنت ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو مادر حسنین ہے، جناب سیدہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تھوڑے لوگ سمجھے رسول کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو عالمین کے لیے رحمت بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا عورت کچھ لوگ لیٹ آئے، جناب مولانا ستوہ زیدی صاحب، جناب قبلہ آباد صاحب، میں آپ سب کی توجہ کا طالب۔ عورت بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے، زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ، جنت ماں کے قدموں کے نیچے اگر ماں ہے، جناب سیدہ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے رحمت، جو عالمین کے لیے رحمت۔ خبر نہیں اگلے جملے پر کون بولے گا۔ سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مالکہ۔ بہت مہربانی، جسے بات سمجھ بھائی۔ جناب سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مالکہ، جو خود کل ایمان ہے۔ جملہ کہوں گا تو بولیں گے سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان کی جنت بطول کے قدموں کے نیچے، جو خود جوانان جنت کے سردار۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت مہربانی، توجہ فرمائیے آپ نے۔ جناب سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہیں تو ان کی جنت بطول کے قدموں کے نیچے۔ بولیے جو خود جوانان جنت کے۔ نہیں لطف لیا؟ بالعموم آپ سب، اور بالخصوص جمیل بھائی، ابو ذر اور منتظر اور سبتین بھائی، جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، دو مصرع سناؤں آپ کو؟ سناتا آپ کو بولیں گے انشاءاللہ یہ سارے۔ جناب سیدہ سے مخاطب ہو کر کے، زہرا اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، زہرا اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ اللہ، بہت مہربانی، بڑی مہربانی جناب۔ قرار بھائی تھوڑا سا بولی گا، حاصل باقی سب کی توجہ۔ چلیے اگر بول پڑے ہیں تو ایک لطیف بات اور کہہ دیتا ہوں تاکہ جو نہیں بولے وہ بھی بول پڑیں۔ سیدہ اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ یاد رکھیے گا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر ہر ماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں ہے۔ جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جس کی آقا زادی کا نام سیدہ ہے، سلام اللہ علیہ۔ توجہ ہے آپ صاحب لوگوں کی؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اللہ نے جو بی بی بطور تحفہ عطا کی، وہ کون ہے؟ بولے گا اب تو سب بول پڑے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، زوجہ ہے تو علی جیسے کل ایمان کی آدھی مالکہ، اور اگر ماں ہے تو حسنین کی جنت۔ آئے ہائے نہ، تھوڑا سا اور بولے گے تو لطف آئے گا، حسنین کی۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر بیٹی تو احترام کس طرح بتلایا رسول نے، اور اگر زوجہ ہے تو لیجئے پھر سماعت کیجئے۔ جب امیر کائنات کے ساتھ جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا، حضور توجہ چاہوں گا، تو جبرائیل آیا۔ اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں خود طے کروں گا۔ آئے آئے بولیں گے تو لطف آئے گا، جسے میری بات سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے گا۔ حق مہر بھئی جس نے پیغام کے لیے زہرا کے گھر اتارا ہو، علی کی چوکٹ پر جسے اتارا ہو، تو کیا کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ بطول کی عقد کا موقع ہے، حق مہر میں خود طے کروں گا۔ علم کو علم سے پہلے جاننے والی بی بی سیدہ فرماتے جبرائیل خدا سے کہو پھر طے کرے، میں سیدہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تھک گئے؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔
توجہ چاہوں گا. کیا کہا کہ حق مہر میں خود طے کروں گا. سیدہ فرماتی ہیں کہ خدا سے کہو کہ حق مہر طے کرے. جبرائیل گیا. پالنے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ حق مہر طے کر. اللہ نے کہا کیا طے کرنا ہے؟ جا کر بطول سے کہہ دیجئے ساری زمین آپ کے مہر میں. ہائے 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 ہائے، بولیں گے تو لطف آئے گا. یہ تو آنے والی گفتگو میں پھر بات چلے گی. میں نے آپ سے پہلے کہا میری ہر آنے والی بات پچھلی بات سے جڑی ہوگی، پھر آپ کو لطف آتا جائے گا. ساری زمین آپ کے مہر میں. ستن میں توجہ. اب جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ تھا. آیا، آ کر کہنے لگا بی بی مبارک ہو، اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں. ہمارا علم بڑھانے کے لیے سیدہ نے فرمایا جبرائیل خدا سے جا کر کہو یہ مہر تھوڑا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا یہ مہر تھوڑا ہے. جبرائیل آیا. پالنے والے بطول اس مہر پر راضی نہیں. جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے میں ان سے مخاطب مسلم ہیں. فرمایا بطول اس مہر پر راضی نہیں. اللہ نے کہا راضی کر جا کر. کیوں کہ جس سے بطول راضی اس سے میں راضی. ہائے 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 ہائے. جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا. جسے بات سمجھ میں آئی وہ ضرور بولے گا. فرمایا جس سے سیدہ حضور، جس سے سیدہ راضی. بہت مہربانی جی، بہت شکریہ. اس سے میں راضی، جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، جس سے بطول ناراض. ہائے ہائے ہائے. نہیں توجہ فرمائیں. ایک صلوات آپ لوگ باواز بلند پڑھیے گا. زحمت نہ تو ایک درود اور باواز بلند پڑھ لیجئے گا تاکہ. بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے یہاں سفیر جناب احسن مگن صاحب مالک، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تھکے تو نہیں. بات جناب سیدہ سلام اللہ پر کر رہا ہوں. حق مہر جب طے ہونے لگا جناب سیدہ کا تو کیا کہا کہ بطول کو راضی کر. جس سے بطول راضی، ہائے ہائے، جس سے بطول راضی اس سے میں راضی. اللہ اکبر. جس سے بطول ناراض اس سے اللہ ناراض. جس سے بطول راضی اس سے اللہ راضی. جس سے بطول ناراض اس سے اللہ ناراض. اب ذرا آپ کو آپ کے مزاج کے دو مثال سناؤں. خدا بندے سخن حضرت امیر انیس علیہ الرحمہ کے. وہ فرماتے تھے عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. عقل مند عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب علمات. جسے بات سمجھ میں آئی ہے، جسے بات سمجھ میں آئی وہ ضرور بولے گا. عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. علی کی تیغ سے، زہرا کی، یعنی دونوں کام برابر ہیں. جو علی کی تیغ کی زد میں آیا وہ بھی گیا. ہائے ہائے ہائے. منتظر بولو گے تو لطف آئے گا. توجہ. جو علی کی تیغ کی زد میں آیا جمیل بھائی وہ بھی گیا. اور جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا. ہائے ہائے ہائے. نہ میں اس لمحے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ خوش نصیب کتنے ہیں. علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچے. یعنی جو علی کی تیغ کی زد میں آیا وہ بھی گیا. جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا، مطلب حضرت امیر انیس کے سامنے دونوں کام برابر ہیں. چاہے علی کی تلوار چلے یا بطول کی زبان حرکت میں آ جائے بددعا کے لیے، تو دونوں کام برابر. تلوار کی زد والا بھی گیا، بددعا کی زد میں والا بھی گیا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہماری تو خلقت ہی دعائے سیدہ ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. بڑی مہربانی. تو بات بھولی تو نہیں. آگے چلیں. فرمایا پالنے والے بطول اس مہر پر راضی نہیں. فرمایا راضی کر جس سے سیدہ راضی، جیسا اس سے میں راضی. فرمایا جا کر کہہ دے سارے آسمان آپ کے مہر میں. ہائے 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 ہائے. سارے آسمان آپ کے مہر میں. جبرائیل آیا. بی بی اللہ کہہ رہا ہے سارے
आसमान आपके महर में। सैयदा सलाम अलैहा फरमाती हैं ये भी थोड़ा है। ना बोलेंगे तो आप बेशक रहते मस्कत में, मगर सारे चेहरे तो पाकिस्तान के ही है ना, तो बोलिएगे तो लुत्फ आएगा ना। मालिक आप सबको आबाद व शाद रखे। ये सिर्फ जिक्र अहले बैत है जो किसी सरहद का मोहताज नहीं है। हाँ, इसलिए मेरा साथ दीजिएगा। क्या कहा? सारे आसमान आपके महर में। तवज्जो शाह जी। फरमाया, बतूल फरमा रही है कि ये महर भी थोड़ा है। जिब्राइल ने जाकर कहा, बतूल इस महर पर भी राजी नहीं। हाय हाय। फरमाया अच्छा, अब बतूल से जाकर कहो अल्लाह कह रहा है आपको जो महर में चाहिए आप लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। हाय हाय हाय। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। फरमाया आपको महर में जो चाहिए वो आप लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। अब जो जिब्राइल ने आकर पैगाम दिया, तवज्जो कि सैयदा अल्लाह कह रहा है जो चाहिए लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। बीबी ने कहा हाँ, अब अल्लाह से जाकर कह कि तेरी कनीज़े खास कह रही है मेरे महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफाअत लिख दे। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है आप साहिब अलमतलब की। फरमाए मेरे महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की, बोलो जमील भाई तवज्जो, एहसन साहब तवज्जो, हुजूर तवज्जो, मेरे किबला तवज्जो, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफाअत लिख दे। बोले तो जुमला कहूं। जिब्राइल क्या पालने वाले सैयदा फरमा रही जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफाअत लिख दे। आवाज को कहता है जिब्राइल बतूल से जाकर कहो मैं भी तुम्हारा खुदा हूं, देकर लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। हाय 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 हाय। जिसे समझ आई है वो जरूर बोलेगा। तो जो कुछ कहा है वो भी लीजिए। हाय 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 हाय। और अपने शियों की, हाय हाय ना समझिएगा लुत्फ आएगा। फरमाया जो कुछ कहा है वो भी लीजिए और शियों की। पता नहीं मजलिस की रूहानियत है और इतने अच्छे, चूंकि उस्ताद सिफ्त जाफर साहब शहीद का नाम कौन नहीं जानता। हमारी जाकिरी दुनिया के अंदर जब भी लिखा जाएगा नाम तो उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सारी जिंदगी उन्होंने सादगी से गुजारी। और कल भी मैंने बताया था कि बेटा बाप का राज होता है, बेटे से पता चलता है कि बाप क्या है। तो अब अबूजर बैठे हैं और जमील भाई इतने अच्छे खुद पढ़ते हैं और आगे फिर मुंतजिर इतना अच्छा पढ़ते हैं, फिर सिप्तैन भाई की पूरी टीम नुहा खानी करती है। तो पता नहीं आप लोगों को देखकर बार बार मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको हल्के हल्के अंदाज में कुछ मिसरे सुनाता रहूं। अगर अदील इसी तरह बोले, अगर अली आप बोलें, आपकी वसातत से पूरी दुनिया के अंदर देखी जा रही है। कल भी बहुत से लोगों की दुआएं आई कि जनाब बहुत शुक्रिया कीजिएगा हमारी तरफ से मस्कत वालों का कि जी लाइव चल रही है। तो चलिए सबको मिलाता हूं। और मैं मेरे सामने दो इतनी मोहतरम शख्सियत सितवा ज़ैदी साहब और हुज़ूर क़िबला साहब तशरीफ रखते हैं। तो जरा इनकी मौजूदगी में मुझे आप बताइएगा कि हक मेहर अदा कौन करता है। चलिए जिन्होंने अदा किया वो बोल दे भाई। हक मेहर दुल्हा अदा करता है ना। अब मैं तशरीह नहीं करूंगा। हकुल मेहर अदा हो दुल्हा की जेब से, हकुल मेहर अदा हो दुल्हा की जेब से। लागू किया नबी ने इस उसूल को, पानी नमक पहाड़ और ये जमीन सब कुछ अली का था तो दिया था बतूल को। हाय 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 हाय। जिसे बात समझ में आई है, जिसे बात, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आले मोहम्मद सलामत रखे, मालिक उन जबानों की खैर करे जो 14 की मदह में हाथ बुलंद करके हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो है आप साहब की बड़ी मेहरबानी जरा, मालिक आपको आबाद रखे।
مالک اب اچھا اب یہ جو سب کچھ علی کا تھا تو دیا تھا بطول کو، یہ کل بھی میں نے بتایا، اور اب میں اپنی اسی بات کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ ذرا سا بھی ابہام نہ رہے. جیسے آپ نے سنے نا کہ عورت کے 3 درجے ہیں، اسی طرح 3 احادیث میرے پیش نظر ہیں، اگر بولیں تو پڑھوں. کرا صاحب، حسن صاحب پڑھوں. 3 حدیثیں، حدیث ندا، حدیث لوا اور حدیث کسا. تھک گئے ہیں؟ کتنی حدیث؟ 3. ندا، لوا اور کسا. حدیث ندا پکارے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، کسا چادر والی حدیث. اور اکثر جب ربیع الاول آتا ہے نا تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ حدیث کسا کا تعلق سیدہ سے نا، اس لیے مسلمانوں کو کملی والا نظر آتا ہے، چادر والا نظر نہیں آتا. ہائے ہائے، آپ سنتے نہیں کہ سونے کملی والے، تو یہ چادر والی بات وہ گول اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں عظمت کس کی ہے. ندا بلائے جانے والی حدیث، لوا پرچم والی حدیث، کسا چادر. ندا کب؟ جب حشر کا میدان ہوگا. توجہ، نبی کی ندا آئے گی، کہاں ہے میرے بھائی علی کے شیعہ؟ اپنی آواز پر آپ خاموش کیوں گئے؟ فرمایا کہاں ہے میرے بھائی علی کے شیعہ؟ وہیں سے ہر کوئی کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جمیل بھائی، یہ ندا ناد سے ہے، نون الف دال ناد. توجہ ہے بھئی، یہاں رہ کر آپ کو تھوڑی بہت تو عربی آتی بھی اور واقفیت بھی ہے، تو بس میرے ذرا ساتھ دیجئے گا. ندا ہے ناد سے، پکارا جانا، نون الف دال ناد، ناد سے ندا ہے. شاہ جی یاد رکھیے گا، حشر میں نبی کی ندا پر وہی لبیک کہے گا جو دنیا میں ناد علی سے مانوس ہوگا. ہائے ہائے ہائے، جسے معلوم ہوگا. توجہ چاہوں گا. دوسری حدیث لوا پرچم والی حدیث، کب؟ کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ سرکار مسقط میں کام کرتے تھے اور جون جولائی کے اندر 52-53 پر درجہ حرارت چلا جاتا تھا تو ہم سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شربو ہو جاتے، گرمی ہوتی تھی تو ہم کوشش کرتے تھے کہ کوئی ہمیں سایہ مل جائے. تو یہ حشر کا میدان ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، سایہ چاہیے. فوراً آواز دیں گے نبی کہاں ہے میرے بھائی علی؟ جی سرکار. فرمائیں گے لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پہ کر. جیسا باجی آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو پرچم کے سائے میں رہتا ہوں، یاد رکھیے گا علی کے پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہا ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ سب، جو عباس کے پرچم کے، بولیے گا. ہائے ہائے. میر حسن میر بھائی مالک سلامت رکھے، بہترین پڑھا. اور جناب میر تکلم صاحب نے لکھا کہ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی. تھک تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ میرے ساتھ دیجئے گا. تو فرمائیں گے اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پر کر. اور اس وقت علی لواء الحمد اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پہ کریں گے. بس بیان میں آج کا نتیجے کی طرف لے کے جانے لگا ہوں. جو حشر کے میدان میں اپنے شیعوں کو اپنے پرچم کا سایہ عطا کرے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور اسی مرتضی کو جو اپنی چادر میں سایہ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلام اللہ علیہا. توجہ چاہوں گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے گا سیدہ. اتفاق ہے کہ شب جمعہ ہے. ابھی عادل بھائی نے حدیث کسا سے مجلس کا آغاز کیا اور کرنا بھی چاہیے. گھبرا تو نہیں گیا آپ صاحبان؟ یہ اب تو خیر دوبارہ لوگ مائل ہو گئے حقیقت کی طرف، ورنہ ایک وقت ایسا آیا تھا بزرگ کہ آج سے 2-4-6 سال پہلے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حدیث کسا آپ لوگوں نے بہت پڑھ لی، اب حدیث کسا کو روکو اور دعائے کو میل پڑھو. خدا نہ خواستہ یہ کوئی ٹکراؤ والی بات تھوڑی تھی. یاد رکھیے گا حدیث کسا کی اہمیت ہے، دعائے کو میل کا فائدہ ہے. پڑھ میں رہا ہوں، بولیں گے تو آپ. میں نے کہا حدیث کسا کی اہمیت ہے، اردو دانی اس جملے کا لطف لے گا، اور دعائے کمیل کا فائدہ ہے.
دونوں میں بس ذرا سا فرق ہے. دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے, حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ آل محمد کیا. بہت مہربانی کیجیے, بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جناب. گھبرا تو نہیں کیا آپ صاحب محترم؟ دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے, اور حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا. بولیے, جب پنجتن چادر میں اکٹھے ہو گئے تھے, ہائے ہائے ہائے, تو اللہ نہ بولنے والا نہیں بولا تھا, جو جبرائیل کے ذریعے بات کرتا ہے اس دن براہ راست کہہ رہے اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. سنو میرے ملائکہ, نقلیو ایک بڑا باریک نقطہ ہے, لطیف اشارہ ہے جو کر کے میں علماء کرام سے دعا لینا چاہتا ہوں. سنو میرے ملائکہ, میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا, نہ ستاروں کو دمک دیتا, نہ پھولوں کو مہک دیتا, نہ سبزے کو لہک دیتا, نہ سمندر کو شور دیتا, نہ ہوا کو زور دیتا, نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا, نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا. میں کچھ نہ بناتا, میں نے جو بنایا الا فی محبت, ان کی محبت میں. اب چاہے احسن صاحب 4 منٹ لگے یا 4 گھنٹے لگے, میں جمیل بھائی بات کو آگے لے کے جا ہی نہیں سکتا جب تک اپنے محترم سامعین تک یہ بات پہنچا نہ دوں. کیا کہا؟ میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. نا اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ صبح سب کی چھٹی ہے, جمعہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ تو اب ہے ہی نہیں کہ جی میں گھڑی بار بار دیکھوں گی جناب. ویسے میں نے پڑھنا 1 گھنٹہ ہی ہے, یہ گھڑی نہیں دیکھنی کہ جی آپ کو جانا ہے, اب آپ نے ادھر ہی رہنا. شب جمعہ عبادت کی رات ہے, اور وہ زندگی کتنی کام کی ہے کہ جو ان کی مدح کے اندر بسر ہوتی ہے. تو مجھے یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر ادھر کہیں جانا ہے. میں تو آپ سب کا وقت بچانے کے لیے دوبارہ جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کا, کہ فرمایا جو بنایا, ماتمی حضرات توجہ, ان کی محبت میں, جو بنایا ان کی محبت میں. پالنے والے, جو بنایا ان کی محبت میں, ان کی محبت میں. قرار صاحب اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے ان کے لیے بنایا. اسی پہ بات کر کے میں نے آپ لوگوں سے دعا لینی. اگر بولے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو بنایا تمہارے لیے, تمہاری محبت میں. ہائے ہائے بھئی, محبت میں بننا اور شے ہے, اور ان کے لیے بننا اور شے ہے. مثال دے دوں, کل کی مثال پسند آئی تھی, آج بھی دوں مثال. میں مسقط پہنچا, مجھے سب ملے, حسن باقر صاحب ملے, جمیل بھائی ملے, تو میں آئے اور ابو ذر کو سب نے کہا کہ جناب آپ بھی مسقط آ گئے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے. یہ کہہ کے یہ ہمیں مہمان خانے میں لے گئے. اب جو وہاں پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پورا دسترخوان سجا ہوا ہے. میں نے جمیل بھائی سے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا جناب نوش فرمائیے, کھانا تناول کیجئے, یہ سب ہم نے آپ کی محبت میں بنایا. نہیں سمجھے آپ صاحبان, میں تو اس سے زیادہ آسان سمجھا ہی نہیں سکتا. فرمایا یہ جتنا کھانا ہے یہ آپ کی محبت میں. میں نے کہا جناب بڑی مہربانی. یہ کہہ کر جو میں نے ایک لقمہ لیا تو میں نے ابو ذر کو مخاطب ہو کے کہا, میں نے کہا میرے چھوٹے بھائیو, یار یہ جمیل بھائی نے سب کچھ تو بنایا ہے ہماری محبت میں, تو ہمارے لیے کیا ہے بھئی؟ یہ جو کھانا ہے یہ تو محبت میں ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ میں نے فوراً, انہوں نے کہا جی سوال کر دے. میں نے جمیل بھائی سے کہہ دیا, چونکہ میرے بھائی ہیں, میں نے کہا سبتن میں نے جمیل بھائی سے کہا کہ یہ جو کچھ بنایا ہے یہ تو میری محبت میں بنایا ہے, تو بھائی میرے لیے کیا ہے؟ تو فوراً ستوہ زیدی صاحب نے زیدی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی سیو کیا اور مجھے بھی سیو کیا. کیا کہہ کر؟ ان کا حضور یہ جو بنایا ہے یہ آپ کی محبت میں ہے, اور جو آپ کے لیے وہ منبر ہے, کھانا کھائیے اور جا کر تقریر کیجئے. معلوم ہوا کھانا میری محبت میں ہے اور منبر میرے لیے ہے. اللہ کہہ رہا کائنات بنائیے میں نے 14 کی محبت میں. مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا تھا مولا کائنات تو بنائی آپ کی محبت میں, تو آپ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو کائنات ہماری محبت میں ہے, اللہ نے ہمارے لیے سلمان بنایا, ابو ذر بنایا, مقداد بنایا, ہمارے حبداروں کو بنایا. اللہ 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 اکبر. توجہ چاہوں گا پچھلے بندے تک, توجہ چاہوں گا. فرمایا جو بنایا ہماری محبت میں, ہمارے لیے سلمان ہے, ہمارے لیے ابو ذر ہے, ہمارے لیے مقداد ہے, ہمارے لیے حبدار ہے, ہمارے لیے عزادار ہے. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے.
اب اگر بولے تو ہلکی سی بات کہہ کر اور دعا لے لوں آپ سے. کائنات بنائی 14 کی محبت میں, ہمیں سلمان, ابو ذر, مقداد ان کو بنایا 14 کے لیے. تو عدیل پھر 14 بھی کتنے کریم ہیں. جو شے اللہ نے ان کی محبت میں بنائی 14 نے اٹھا کر وہ اختیار انہیں دے دیا جو 14 کے لیے بنے. تبھی تو ایک کی مرضی آئی, سورج نکلنے نہیں دیا اور دوسرے نے سورج غروب نہیں ہونے دیا. اللہ اکبر, اللہ. توجہ ہے آپ صاحبان محترم جی؟ گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ آگے چلیں تھوڑا سا اور. فرمایا جو بنایا ان کی محبت میں. اور پھر دیکھیے, اور حدیث کسا کی فضیلت کیسی ہے کہ رسول آ کر کہہ رہے انی اجدو فی بدنی ذوفن, بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. چلیے 2 منٹ کی خاموشی. ان کا ذوف برائے بیماری نہیں ہوتا, برائے فضیلت ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, توجہ. ان کا ذوف, قرار صاحب, حسن صاحب, برائے بولو بیماری نہیں, برائے فضیلت ہے. مثلا حسنین بیمار ہوئے, سیدہ نے منت مانی, 3 روزے رکھے, روٹیاں پک کر وہاں گئی, تبھی تو سورہ دہر آئی. ہائے ہائے ہائے. یعنی ان روٹیوں کے پیچھے, ان روزوں کے پیچھے, اس ذوف کے پیچھے کیا تھا؟ سورہ دہر کو آنا تھا. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں رسول نے کیوں کہا کہ سیدہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں؟ یہاں بھی فضیلت تھی. کیا؟ بی بی سے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. سیدہ نے فرمایا بابا کیا کروں؟ فرمایا اپنی چادر, یمانی چادر لا کر مجھے اڑا دے. بابا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے شفا مل جائے گی. بابا اس کے لیے میری چادر کا سہارا کیوں؟ کہ تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے میں مصطفیٰ وہ ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, آدم بیمار ہو جائے میں دعا کروں شفا مل جائے, ابراہیم بیمار ہو جائے میں دعا کروں شفا مل جائے, کائنات کا بشر بیمار ہو جائے میں دعا کروں شفا مل جائے, تو دنیا کو تیری عظمت پتہ چلے گی. کائنات بیمار ہو شفا محمد کی دعا دیتی ہے, محمد بیمار ہو شفا بطول کی چادر دے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. تھک تو نہیں گیا صاحبان؟ شفا کیا دیتا ہے؟ سیدہ کی. ہائے ہائے. ایک وقت میں آپ کو علی سلطان کربلا کے 2 کردار سناؤں, بلکہ بتاؤں, اگر سنیں تو بات ذہن میں رہے, لطف آ جائے گا. اللہ اکبر. جمیل بھائی ہر ایک نے لکھا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی کا, کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھری پڑی تھی بزم رسالت. نماز ادا ہو رہی تھی مسجد نبوی میں, اصحاب رسول اقتداء رسول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, یا رسول رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, دروازہ کھلا ایک گھر کا. ابھی آپ ہی سناتے نا, کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, نہیں سمجھے. گھر کا دروازہ کھلا, چھوٹا شہزادہ سلطان کربلا برآمد ہوئے, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. ہائے ہائے. جتنے گہرائی کے ساتھ آپ سنیں گے اتنی گہرائی کے ساتھ میں پڑھوں گا, جتنی جلدی آپ کریں گے تو مجھے سمیٹنا آپ سے زیادہ جلدی آتا ہے. یہ تو آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ دیجیے گا. گھر سے چھوٹا شہزادہ نکلا, ادھر ادھر نہیں دیکھا, سیدھا جا کر پشت مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر جو رسول سر اٹھانے لگے, جبرائیل آ گیا. اللہ کے نبی آج نہیں. اب مجھے یہاں زیدی صاحب قبلہ, بڑے زیدی صاحب قبلہ اعلی مقاموں, حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ اعلی مقاموں کا جملہ یاد آ گیا, کہیں تو سنا دوں. وہ کہتے ہیں رسول کا سر سجدے میں تھا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے ہیں, سر جو اٹھانا چاہ, جبرائیل آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی بھی, تب دیکھیں گے تو کہا اللہ کے نبی آج سجدے سے سر نہیں اٹھانا. رسول کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. جبرائیل کب تک؟ کہا جب تک. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی, توجہ ہے. کیا کہا؟ کب تک؟
کا جب تک یہ بیٹھا ہے. ہائے ہائے, وہ جو کثرت سلاد کے عادی نہ تھے, تین چار بار ہو گیا نا زہری صاحب, تو سبحان ربی العلیٰ باب حمدہ کہے جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں, تو ایک دوسرے کو کونی ماری, پتہ کرو آج ہوا کیا ہے. ان کا سر اٹھا کر دیکھو, ایک نے سر اٹھایا, اس نے دیکھا حسین ہے, سجدے میں گیا. ساتھ والے سے کہا سجدہ طویل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا پشت پر حسین بیٹھا ہے. اس نے کہا میں بھی دیکھوں. اس نے کہا دیکھ. سبحان ربی العلیٰ باب حمدہ کہہ کر یوں دیکھا, سجدہ, حسین سجدہ. آقا نسیم عباس رضوی صاحب کے بلا اعلی مقام فرمایا کرتے تھے, اللہ نے اس روز اصحاب رسول کی نماز یہ رکھ دی, سجدے میں پڑے رہو, سر اٹھاؤ, زیارت حسین کرو, پھر سجدے. توجہ چاہوں گے جسے بات سمجھ. تو مجھے بتائے کوئی شخص کہ بار بار سر اٹھانے سے کسی کی نماز گئی ہو, بولیے بولیے, کسی کی نماز گئی ہو, کوئی فتویٰ دے سکتا ہے معاذ اللہ؟ نہیں. تو پھر یاد رکھیے گا, جب وجود حسین سے رسول اور اصحاب رسول کی نماز میں خلل نہیں آتا, تو پھر ذکر حسین سے نماز امت میں خلل کیسے آتا؟ توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ تو نا جو بات میں کہنا, یہ تو جملہ بس آ گیا تھا, آپ کی اتنی اچھی سماعت ہے تو اس لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا. جو مقصد ہے وہ وہاں لے کر چلنا چاہتا ہوں, اگر تھکے نہیں ہیں تو. امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر, اللہ اکبر, سجدہ طویل ہو گیا. کسی روایت میں دکھائیے کہ جب سلطان کربلا گھر سے نکلے ہو تو اماں سے کہا ہو کہ میں چلا ہوں نانا کی پشت پر بیٹھنے, بابا سے پوچھا ہو, بھائی سے پوچھا ہو, یا خود نانا سے کہا ہو کہ نانا میں بیٹھ جاؤں؟ بولو کہیں ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ایک تو یہ ہے کہ وہاں گئے بغیر اجازت کے اور بیٹھ گئے. دوسری طرف جمیل بھائی, قبلہ زید صاحب, اپنا گھر ہے, چادر ماں کی ہے, رسول آرام کر رہے ہیں, اس چادر کے قریب آ کر حسین کہہ رہے ہیں نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ نہیں لو چلیا, نہیں لو چلیا, نہیں لو چلیا. نانا تھوڑا سا اور ساتھ دیجئے گا, بس سمجھنے لگا ہوں آج کی بات. کہیں پر لکھا ہو کہ کہو نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں, بولو لکھا ہے کہ نہیں؟ حدیث کتاب میں آپ روز نہیں پڑھتے آپ کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ میں نے عالم ارواح میں سلطان کربلا سے پوچھا, مولا ایک طرف نماز دین کا ستون, نمازی وہ کہ جس نے نماز سکھائی, سجدہ نماز کا اہم رکن, وہاں جا کر بیٹھے تو کسی سے اجازت نہیں لی, یہاں اپنا گھر ہے, چادر ماں کی ہے, آرام نانا کر رہے ہیں, گھر کی بات تھی, گھر میں رہنی تھی, تو یہاں کیوں کہا کہ میں آ جاؤں اجازت ہے؟ فرمایا دونوں جگہ پہ فرق تھا. میں نے کہا کیا؟ فرمایا وہاں بغیر اجازت کے میں نے پشت مصطفیٰ پر بیٹھ کر لوگوں کو نماز پہ اپنا اختیار بتایا. نہیں سمجھے آپ صاحب اللہ, نہیں سمجھے آپ صاحب اللہ, ہم نے اپنا اختیار بتایا کہ ہم آل محمد کیا ہیں. میں نے کہا جی یہاں کیا تھا, یہاں اجازت کیوں نہیں؟ کہا یہاں بات کچھ اور تھی. میں نے کہا کیا؟ کہا یہاں جب ہم پانچوں اکٹھے ہوئے تھے نا تو میرے نانا نے کہا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت نبوت, جو چادر میں ہیں یہ ہیں, باہر والے نہیں, یہ جو چادر میں ہیں یہ اہل بیت نبوت ہے. کہا وہاں چونکہ بات اہل بیت نبوت کی تھی, اگر وہاں ایسے جاتا تو کل کو کوئی مورخ نہیں دیتا, بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا گیا. ہائے 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 ہائے, توجہ چاہوں گا, وہاں بچہ تھا بغیر اجازت کے, بہت شکریہ, چلا گیا. فرمایا میں نے اجازت طلب کر کے دنیا کو بتایا کہ اہل بیت نبوت ہر کوئی نہیں ہے, اہل بیت نبوت کے لیے ماں کی چادر اور نانا کی اجازت ضروری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ فرمائی آپ نے, ماں کی چادر, بولیے گا. اور پھر کہتے ہیں ابو ذر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جب پنجتن چادر میں اکٹھے ہوئے تو ایک بی بی آئیں, نبی کا حرم ہے, جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا, آ کر کہا کیا تھا, کس طرح, ہاں ہاں بولیں, کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں.
تو نبی نے کیا جواب دیا تھا کہ تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. جب خیر والی بی بی چادر میں نہیں تو کوئی خیرات والی بی بی چادر میں. توجہ ہے آپ صاحب والے محترم کی؟ توجہ ہے؟ فرمایا اہل بیت نبوت، بہت مہربانی جناب، اہل بیت نبوت بننے کے لیے. بہت مہربانی جی، آپ بھی سلامت عرفان بھائی. فرمایا نانا کی اجازت. اور بات تو پھر وہیں کھڑی ہے کہ زوجہ کے روپ میں ہے سیدہ تو اس کے ایمان کی قبلہ آدھی مال کا. ہائے ہائے ہائے، جو خود کل ایمان. ساری بات چھوڑ دی، آج کا نتیجہ لیجئے گا. ممبر کوفہ پر امیر کائنات بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے اچانک جناب سلمان کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا علی، لطف لیجئے گا جملے کا، بیان میں نے سمیٹ لیا آج کا. کہنے لگا یا علی اتنی فضیلت ہے آپ کی کہ بیان کرتے رہیے تو ختم نہیں ہو سکتی. بھئی جس کے بارے میں رسول نے کہا ہو کہ کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، زمین صفا بن جائے، بولو، پانی سیاہی بن جائے، پھر بھی فضیلت علی ابن ابی طالب رقم، بولو، نہیں ہو سکتی. یہ سب جانتے ہیں نا، بڑی معروف حدیث ہے. تو جمیل بھائی وہ علی جب اپنی زبانی اپنے بارے میں بتا رہے ہوں تو اللہ جانے پھر کیا معاملہ ہوگا. لیکن جناب سلمان کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے، کھڑے ہو کر کہنے لگے یا علی اتنی فضیلتیں آپ کی، اتنی فضیلتیں آپ کی کہ کائنات ختم ہو جائے فضیلت ختم نہیں ہوتی. علی نے کہا ہاں الحمدللہ. کہنے لگا یا علی کوئی ایسی فضیلت ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟ چلے اگر آپ تھک گئے تو پردے میں میری مائیں بہنیں سماعت فرمائیں جملوں کو. فرمایا کوئی ایسی اتنی فضیلتیں آپ کی، کوئی ایسی فضیلت ہے، منتظر توجہ، کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟ علی کا ہاتھ اپنے سینہ بے کینہ پر آیا. علی نے ایسے دونوں ہاتھ والے آسمان کی طرف کہا خدا کی قسم، مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں بس 4 باتوں پہ فخر ہے. ہائے 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 ہائے. جمیل بھائی دعائیں دیں گے نمازوں میں بھی، اگر جملہ میں نے سمجھا دیا. ماتمی ماتم کرتے ہوئے دعائیں دیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دعائیں دیں گے. اگر جملہ میں نے سمجھا دیا، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد و شاد رکھے، جو وسیلہ بنے میری اور آپ سب کی ملاقات کا، مالک کی ملاقاتیں اسی طرح قائم و دائم رکھے. آپ سب کو مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. علی فرماتے مجھے قسم ہے اس ذات واجب کی کہ جس کے قبضے قدرت میں اتنے بھائی مجھ علی کی جانے، مجھ علی کو اپنی پوری زندگی میں حضور بس 4 باتوں پر فخر ہے. سلمان نے کہا پھر آج بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو بتا ہی دیں. جو علی نے اپنے 4 فخر بتائیں سنا دوں، لیکن وعدہ کریں اگر 4 فخر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر بول کر اظہار کیجئے گا. جو نہ بھی بولا ہو کبھی مجلس حسین میں وہ بول لے، چونکہ علی نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ ان 4 باتوں میں رکھا. علی فرماتے مجھ علی کا پہلا فخر الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربن وکفا بی عزن ان اکون لک عبدن. پروردگار علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. آئے آئے آئے، توجہ چاہوں گا. علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد، میں اپنے رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. اب جمیل بھائی یہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی کہ لوگ انا عبد من عبید محمد کا ترجمہ کر کے کہتے ہیں علی نے کہا میں غلاموں میں سے غلام ہوں. بے شک ساری کائنات مصطفیٰ کے غلام ہیں، لیکن یہاں عبد کا ترجمہ عبد کرو. اگر یہاں کہو گے کہ غلام ہے تو معذرت غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی. توجہ چاہوں گا جسے بولنا آتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. اب ادھر جب میں نے عبدیت کا مقام تلاش کیا کہ مقام عبدیت ہے کیا، تو سورہ اسراء کی آیت نے میرا ہاتھ پکڑا. کہا جاتا کہاں ہے؟ ایک شب نبی کو بلایا تھا اللہ نے، کیا کہہ کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات. یعنی اللہ کی نگاہ میں جو مقام مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ مقام مرتضیٰ کا ہے. توجہ
بولو نا 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 نا, میں نے دیکھنا ہے تیسرے اور چوتھے فخر پہ کون کون بولے گا. حضور کیا کہا؟ میرا پہلا فخر اللہ میرا رب ہے. علی فرماتے میرا دوسرا فخر انا عبد من عبید محمد, میں اپنے رسول کے. 55 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے, 55 منٹ کی گفتگو ایک طرف, آج کا یہ جملہ ایک طرف. فرمایا اللہ میرا رب پہلا فخر, میں رسول کا عبد میرا دوسرا فخر. علی فرماتے میرا تیسرا فخر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. علی فرماتے میرا چوتھا فخر میری زوجہ کا نام فاطمہ ہے. اللہ اللہ اکبر, اللہ آخری بندے تک. اللہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. بسم اللہ بسم اللہ, بہت مہربانی. آپ سلامت رہیں. عالم فرمائے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے, اگر میں تشریح کرنے پر آ جاؤں تو علی کے ان 4 جملوں میں پوری کائنات بند ہے. فرمائے میرا فخر ہے اللہ میرا رب ہے, نصیریت کی رد کی. ہائے ہائے ہائے, کہ اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. فرمایا انا عبد من عبید محمد, دنیا کو رسول کا مقام بتایا. میں ابو طالب کا بیٹا, لوگوں کو بتایا جس کا بیٹا کل ایمان. اور فرمایا بہت مہربانی, میری زوجہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ کس عصمت کی ملکہ ہے. بلکہ حضور ڈھیر تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں. جب حاکم شام نے علی مولا کو خط لکھا تھا نا کہ تمہارا کیا, اگر تمہارے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہے, تمہارے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ ہے, تو وہاں پر علی علیہ السلام نے ایک جملہ لکھا تھا. علی نے کہا تھا اگر یہ بات ہے تو بتا, یہ شرف کسی کے پاس ہے کہ بس میں محمد کا داماد ہوں. علی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے, اگر 4 ہوتی ہائے 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 تو علی کبھی یہ نہ کہتے کہ بس میں. ہائے 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 ہائے, یہی ایک بیٹی ہونے کی دلیل ہے کہ علی کہہ رہا ہے کہ بس میں ہوں. بہت شکریہ, آپ نے دعا کی, میں شکر گزار ہوں. بس میں ہوں جو محمد کا داماد ہوں. ہائے ہائے ہائے, لطف آیا. اور میں میری زوجہ کا نام سیدہ ہے. کیا عظمت ہے اس شہزادی کی. چلیے بات آج کی ادھوری نہ رہ جائے, اور کل انشاءاللہ پھر جیسے آج آپ نے وقت پر بٹھایا, کل بھی انشاءاللہ آپ بھی وقت پہ تشریف لائیے گا, میں بھی انشاءاللہ وقت پہ حاضری دوں گا. بطور ماں جناب سیدہ نے کائنات کو 4 بچے دیے. کتنے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بیٹے حافظ دین بنے, بیٹیاں محافظ دین بنی. یہ ہے سیدہ. کائنات جس کا مہر ہو, اللہ جانے کیا مجبوری تھی وہ کہہ رہی یا علی میری میت رات میں دفنانا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں شب جمعہ ہے, مل کر رو لیجئے, میں 1 جملہ 2 جملہ اضافی مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا یا علی میری میت, اگر رو پڑے جملہ کہوں, کل میں نے جہاں حضور بات روکی تھی وہ یہی تھی کہ سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا تو پھر جب تک بی بی زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. علی ایک دن ایسا آیا کہ علی گھر آئے, بی بی مصلی پہ بیٹھی ہے, ایک ہاتھ پہلو پر ہے, ایک ہاتھ سے تسبیح کر رہی ہیں. علی سامنے آ کے بیٹھ گئے. اگر رونا تو میں تب دیکھیے گا, سیدہ نے تسبیح کرتے کرتے کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اجرکم اللہ, روتے آئیے گا, روتے آئیے گا حضور. فرمایا میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے سر جھکا لیا, رونے لگے. بی بی نے ہمت باندھنے کے لیے کہا کیا ہوا اگر سلام نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ قرآن میں سلام بھیجتا ہے, ہمیں ملائکہ سلام کرتے ہیں, ہمیں کائنات سلام کرتی ہے, یہ نہ کرے تو کیا بات ہے؟ علی نے رو کر کہا بطول بات سلام کرنے کی نہیں ہے, مصائب اس سے بھی بڑا ہے. کیا؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس
शहादत के 2 जुमले आज को सुन लीजिएगा, रोएंगे उतना जितना मेरी बीबी ने चाहा। एक लम्हे के लिए आप ये मत सोचिए कि आप वादिल कबीर मस्कत की बारगाह जामे मस्जिद अली इब्न अबी तालिब में बैठे हैं, बल्कि रात का पहर है। एक लम्हे के लिए आप सोचें, आप उसी जलते हुए दरवाजे के बाहर बैठे हैं कि जहां से आवाज आ रही है, लोगों मोहम्मद की बेटी दुनिया से चली गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस रोते आना आजादारों। जुमले मैंने 2 कहने हैं। बीबी ने कुछ वसीयतें की हैं, उन वसीयतों में से 2 वसीयतें सुन लीजिएगा। फरमाया, या अली जी, फरमाया ये जो मेरा बेटा हुसैन है ना, इसे बड़ी प्यास लगती है, करते आना मातम। या अली, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे की प्यास का ख्याल रखना। सैयदा, वादा हो गया, अब मुझे माफ करना। फरमाया, या अली, जिन्होंने मुझे नाराज किया वो मेरे जनाजे में ना आए। सैयदा, वादा हो गया। फरमाया, या अली, मेरा मैयत रात को उठाना। सैयदा, वादा हो गया। अब अगला जुमला है, ये जुमला आपके लिए कम है, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ बहनों के लिए ज्यादा है। जुमला बड़ा सख्त है कि अली जैसा इमाम भी तड़प गया। बीबी ने रोके कहा, या अली, अगर हो सके तो आज के बाद जब घर आना, दरवाजे पे दस्तक देकर आना। फरमाया, सैयदा, अपने घर में? फरमाया, ये जो मेरी बेटी ज़ैनब है ना, ये आपसे बड़ा पर्दा करती है। आप जब घर आते हो ये मेरे पीछे छुप जाती है। आज के बाद तो मैं ना होगी। अली ने रोकर कहा, सके बाप से पर्दा कर रही है, अल्लाह जाने शराबी का दरबार। अल्लाह अल्लाह, शाम के बाजार में कैसे जाएगी, शराबी के दरबार में कैसे जाएगी। बस जब बीबी की शहादत का वक्त करीब आया, जनाब फिजा और जनाब असमा से बीबी ने कहा कि हसनैन जब घर आ जाए पहले उन्हें खाना खिलाना, फिर मेरी शहादत की इत्तला करना। ये कहकर बीबी हुजरे में चली गई। फिजा ने कहा, बीबी कैसे पता चले? फरमाया, जब तक तिलावत कुरान आती रहे समझ लेना बतूल जिंदा है, जब आवाज बंद हो जाए समझ लेना बाबा के पास चली गई। इधर हसनैन जन्नत तुलबकी, तवज्जो, रोना है तो मेरी तरफ देखना। इधर हसनैन नाना की कब्र पे आए और एक जुमला का, नाना हमारी माँ बीमार है। नाना तू तो जानता है। रुक जाओ, मैं एक जुमला कहूं। आपने रो लिए, उतना रोगे जितना चाहा। मुझे आप बताइए, ये रोजाना के मामलात आप देखते हैं, खुदा ना खास्ता डॉक्टर किसी की माँ बीमार हो जाए ना जमील भाई, तो बच्चे पास आते हैं ना, पूछते ना अम्मा क्या हुआ, तो माँ मालूम है क्या कहती, बेटा आज मैं बीमार थी ना तो तुम्हें खाना नहीं खिला सकी, दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं तो मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से स्कूल भेजूंगी। हर माँ बीमार होती है तो वो बच्चे से कहती है दुआ मांगो मैं ठीक हो जाऊं। वाहिद माँ है बतूल जो हसनैन को बुला के कहती दुआ मांगो माँ मर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर नाना की कब्र पे बच्चे आए, नाना हमारी माँ बीमार है, या कब्रे मुस्तफा को जलजला आया, आवाज आई बच्चों घर चले जाओ, तुम्हारे पालने वाली माँ दुनिया से चली गई। हसन और हुसैन जो दौड़ते हुए आए, आकर कहा अम्मा फिजा कहाँ है हमारी माँ, सुनोगे कहाँ है हमारी माँ। बस ये कहना था। बीवी ने कहा शहजादो पहले हो सकता है कि मैं आज की गुफ्तगू यही तमाम कर दूं, बाकी शहादत आपको कल सुना दूं, जुमला मगर सुनना। बच्चों ने आकर कहा अम्मा अम्मा हमारी माँ कहाँ है। बीबी फिजा ने कहा बच्चों पहले खाना खा लो फिर माँ से मिल लेना। बड़ा शहजादा तो चुप रहा, छोटा शहजादा आगे बढ़ा, रो के कहने लगा अम्मा मुझे पहचान, मैं करबला का गरीब हुसैन हूँ। अम्मा जिनकी माएँ मर जाए उनके बच्चे खाना नहीं खाते, या दरवाजा खुला फिजा मेरे हुसैन को आने दो, मेरा हुसैन। मातम सैयद
Hussein, Ya 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 Hussein. زندگی جی خیر ہو جی. دربار میں
کھڑی زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتا اب کون سی بتا اب کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتا اب کون سی بتا اب کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا نہ جانے کیسے حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار
ہر وہ تھکی تھکی زہرا در دربار میں روتی رہی. سب کو روکے جائیے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی ہٹ مر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی ہٹ مر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی اج مر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی اج مر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے امت نے ظلم کو جج کیتے ظلمانی حد مک گئی ہے. امت نے ظلم کو جج کیتے ظلمانی حد مک گئی ہے. رکھ ہاتھ پاسے ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے رکھ ہاتھ پاسے ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک رسول دی ٹر گئی ہے. ظلم سہ سہ کے ظلم بطول دے نال ہوئے میری سین نہ اٹھ کے ٹر سکدی. ظلم بطول دے نال ہوئے میری سین نہ اٹھ کے ٹر سکدی. بیٹھ کے نماز ظلم امت سہ سہ کے بیٹھ کے نماز پڑھ گئی ہے. ظلم امت سہ سہ کے ادھی پاک
ابدی اجمر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی اجمر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادے پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے وطنی امت نے نانا ماں ساڈی نو روڑے تو پابند کیتا تیری امت نے نانا ماں ساڈی نو روڑے تو پابند کیتا او چھپ کے روندی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے او چھپ کے روندی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادے پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادے پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادے پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادے پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی اجمر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے اما زینب دی اجمر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ادی پاک رسول دی ٹر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے ویر اسد جے کوئی نہ جڑا پوچھدا ظالم امت تو ویر اسد جے کوئی نہ جڑا پوچھدا ظالم امت تو کہندے ظلم دے نال مر گئی ہے ظلم امت سہ سہ کے کہندے ظلم دے نال مر گئی ہے ظلم امت محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدکا و ابیک، السلام علیکہ وعلا امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس، یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم
الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیک یا صاحب العصر والامر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام زماننا ھذا و امام الانس والجان. سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بر محمد وآل محمد صلوات.